اللہ اکبر۔ آئیے آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سامنے میرے شہر کے نوجوان موجود ہیں۔ آج لوگ بہت حد تک داڑھیوں پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جتنے ہو سکتی تھی کہ نوجوانوں کو داڑھیاں رکھنے کی ترغیب دیں۔ یقیناً یہ اسلامی تشخص ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ چہرہ داڑھی سے جتنا نورانی لگتا ہے اتنا کٹانے سے نہیں لگتا، اتنا منڈانے سے نہیں لگتا۔ اسی طرح ٹوپیوں پر بھی محنت ہو رہی ہے۔ ٹوپی والے سر اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں انسان آج چند چیزوں پہ محنت کر رہا ہے، لیکن آج سب سے زیادہ اولاد سے اگر کوئی دکھی ہے، آج سب سے زیادہ اولاد کا دکھ اگر کسی کو ہے، اگر آج سب سے زیادہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ اولاد ہے، نا ہنجار اولاد، نا فرمان اولاد جو اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ جب ایک عام انسان کا دل توڑنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کا کتا بنے گا، عام انسان کا دل توڑنے والا جب اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا تو ماں باپ کے دل توڑنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ ماں باپ کے دل توڑنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ماں باپ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، ماں باپ کی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ نوجوان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی تکلیف کرتے، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو اللہ اللہ میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سب سے زیادہ اللہ اکبر مجھ پر کس کا حق ہے؟ آقا سے پوچھا سب سے زیادہ مجھ پہ کس کا حق ہے؟ آقا نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا۔ آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ اللہ اکبر۔ جن کے حقوق یاد رکھنا، مسجد میں چندہ دینا بڑی چیز ہے، جس نے اللہ کی راہ میں دیا گویا کہ اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ آج انسان اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کل اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، اللہ اکبر زکوٰۃ خیرات سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر ثواب انسان کو کہیں پیسہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے تو اپنے ماں باپ پہ پیسہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں نوجوان لڑکوں کا حال کیا ہے۔ جو لوگ کماتے ہیں، جتنا کماتے ہیں اس کا 10% گھر میں دیتے ہیں، اور گھر میں دینے کے بعد 90% دوستوں میں اڑاتے ہیں۔ پارٹیاں ہو رہی ہے، ادھر ادھر گھوم پھر ہو رہا ہے، ادھر ادھر فضول خرچیاں ہو رہی ہے۔ یاد رکھو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں جتنا ملے گا اتنا کہیں خرچ کرنے میں نہیں ملے گا۔ ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ لیکن افسوس ہے آج لوگ ماں باپ سے پیسہ چھپاتے ہیں، آج لوگ ماں باپ سے پراپرٹی چھپاتے ہیں، آج لوگ ماں باپ سے جائیداد چھپاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی پوری پونجی لگائی ہمارے پیچھے، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا پورا شباب قربان کیا ہمارے پیچھے، وہ ماں باپ اللہ اکبر جنہوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہمارے لیے، آج انہی ماں باپ سے اللہ اکبر ان کی خدمت سے جی چراتے ہیں۔ کسی مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جب لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یعنی جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں میری امی میرے ابا، یعنی گھر کے اندر اگر ماں باپ بیٹھے ہو ہر بچہ کہتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں، میرا باپ میرا باپ، بستر پہ سونا ہو تو میری ماں، کھیلنا ہو تو میری ماں، کھانا ہو تو میری ماں، کچھ لینا ہو تو میری ماں۔ بچپنے تک یہ رہتا ہے، یعنی جب تک ماں باپ احسان کرتے ہیں بچہ کہتا ہے میری ماں میرا باپ، میری ماں میرا باپ، میری ماں میرا باپ۔ حالانکہ اگر بچوں کو چڑھانا ہو کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کہتے کہ میرے ابو ہے تو بچہ رو کے کہتا ہے نہیں یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو میری ماں ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن جب جوان ہو جاتا ہے بچہ، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بیمار پڑتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے یہ ماں صرف میری تھوڑی، یہ تو تیری بھی ماں ہے، وہ کہتا ہے تیری بھی ماں ہے، وہ کہتا
کہتا ہے تیری بھی ماں ہے. یعنی جب ماں باپ سے نعمتیں لینے کی بات ہوئی تو میری ماں میرا باپ کہتے رہے, اور جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آئی تو تیری ماں تیرا باپ کرنے لگے. سن لو, جو ماں باپ کو ترساتے ہیں, جو ماں باپ کو تڑپاتے ہیں, جو ماں باپ کی بد دعا لیتے ہیں, اگر وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر سجدہ کرتے کرتے مر جائے, اللہ اکبر, تو بھی وہ خدا کے غضب کا شکار ہے. اس لیے کہ ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے, ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے.